السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی اور دکھ بھری کہانی ہے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ میری بیوی کا خط میرے ہاتھ میں تھا اور میرا وجود لرز رہا تھا۔ اس خط کو پڑھنے کے لیے ہمت درکار تھی۔ میں بچپن ہی سے طرح طرح کی محرومیوں کا شکار رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا، استاد بہترین سائیکالوجسٹ ہوتا ہے۔ میری استانی نے ایک دفعہ میرے والدین کو بلا کر کہا تھا کہ یہ بچی احساس کمتری کا شکار ہے، کوئی بات ہے جو اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہے۔ تو جواباً میرے ماں باپ نے کہا تھا کہ اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہر چیز اسے ملتی ہے۔ یہ جو اس کی حرکتیں ہیں نا، یہ احساس کمتری والی نہیں بلکہ ناشکری والی ہیں۔ بچپن سے آج تک کبھی کسی نے میری نفسیات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، یہاں تک کہ میری ماں نے بھی نہیں۔ استاد ہی بہترین سائیکالوجسٹ کیوں ہوتا ہے، ماں کیوں نہیں ہوتی؟ اس سوال کا جواب جب مجھے نہ ملا تو میں نے سوچا کہ میں اپنے بچوں کے لیے بہترین سائیکالوجسٹ بنوں گی۔ میں ان کی نفسیات کو سمجھوں گی، ان کی ماں بنوں گی تو ان کی ٹیچر بھی بنوں گی۔ اس دن میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ میں ایک ایسی ماں بنوں گی جس کی وضاحت ایک لفظ میں نہیں کی جا سکے گی۔ ہم 8 بہن بھائی تھے۔ گرمیوں میں کھلے صحن میں چارپائیاں بچ جاتی۔ ہم 2 بہنیں ایک چارپائی پر سوتی تھیں۔ میری عادت تھی کہ میں پنکھے والی سائڈ پر سوتی تھی۔ ایک دن میری بہن نے جان بوجھ کر شرارت کی اور کہنے لگی کہ ادھر میں نے ہی سونا ہے۔ میں نے امی کو کہا کہ امی دیکھیں، یہ میری جگہ سے نہیں ہل رہی۔ تو امی نے میری جگہ خالی کرنے کی بجائے یا مجھے پیار سے سمجھانے کے بجائے میری بہن کو شہ دی کہ تم ادھر سو جاؤ، میں دیکھتی ہوں، جب یہ تمہیں یہاں سے اٹھائے گی نا تو دیکھنا میں اس کا کیسا حشر کروں گی۔ میں بھی ضد پر اڑ گئی۔ میں نے کہا میں نے ادھر ہی سونا ہے۔ خیر، دھکے کشی کر کے میں بہن کو اپنی جگہ سے اٹھا کر جلدی سو گئی۔ میں گہری نیند میں تھی جب رات کو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے بھاری ہتھوڑا میرے کان پر مارا ہو۔ جب نیند سے جاگی تو میری گردن پر مکوں کی بارش ہونے لگی۔ مجھے اپنا سانس لینا مشکل لگ رہا تھا۔ یہ میرے باپ کا بھاری ہاتھ تھا۔ جیسے ہی میں اٹھ کر بیٹھی تو میری ماں میرے باپ کو روک چکی تھی۔ ابا کے منہ سے مارنے کے ساتھ ساتھ گالیوں کا طوفان امڑ رہا تھا۔ باقی کی ساری رات میں نے رو کر گزاری۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں، اس رات اگر میری ماں مجھے پیار سے میری جگہ چھوڑنے کا کہتی تو میں ساری زندگی اس جگہ پر نہ لیٹتی۔ لیکن میری ماں نے مجھے ایک دفعہ بھی پیار سے مخاطب نہیں کیا تھا۔ اس نے مجھے غصے سے مخاطب کیا تھا، بلکہ مجھے مخاطب کرنے کی بجائے وہ میری بہن کو شے دے رہی تھی۔ میں نے اس دن خود سے وعدہ کیا کہ کبھی اپنے بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گی اور ہمیشہ بچوں کو پیار سے مخاطب کروں گی، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیار سے اسلام پھیلایا تھا۔ بڑے سے بڑا قلعہ محبت سے فتح کیا جا سکتا ہے۔ ایسے بے شمار واقعات میری زندگی میں گزرے جہاں میری ضد تھی، لیکن میں ماں باپ کے پیار بھرے الفاظ کو ترستی رہی۔ اس دن میں نے سوچا، پتہ نہیں اللہ مجھ جیسے حساس لوگوں کو پیدا ہی کیوں کرتا ہے؟ میرے جیسے حساس بچوں کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے۔ ایک دن میری امی نے لوبیا پکایا، اس میں مرچیں ذرا تیز ہو گئیں تو میں نے اپنے حصے کا سالن ایک پلیٹ میں نکال کر اسے دھو لیا۔ اس پر لیموں نچوڑ کر میں نے آدھی روٹی کھائی اور باقی لوبیا جو پلیٹ میں بچ گیا اسے چمچ سے کھا لیا۔ جب دوپہر کو ابو روٹی کھانے آئے تو سالن پتہ نہیں کیسے ختم ہو چکا تھا۔ میری بہن نے کہا کہ میں نے سارا لوبیا دھو دھو کر کھایا ہے۔ میں نے سختی سے جواب دیا کہ میں نے نہیں کھایا، میں نے تو اپنے حصے کا لوبیا دھو کر کھایا تھا۔ میرے ابو نے میری بات پوری ہونے سے پہلے میرے منہ پر تھپڑ جڑ دیا۔ اس دن بھی میں بہت روئی۔ مجھے لگا کہ والدین سارے بچوں سے ایک جیسی محبت نہیں کرتے، وہ صرف پہلی اولاد سے محبت کرتے ہیں جس کی بدولت انہیں ماں اور باپ کا شرف ملتا ہے۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ اپنے سب بچوں سے، بیٹے بیٹیوں سب سے یکساں محبت کروں گی۔ اگر بیٹا میرے جگر کا ٹکڑا ہوگا تو میری بیٹی میری دھڑکن ہوگی۔
ایک دن میری دونوں بہنیں آپس میں لڑ رہی تھیں۔ میں نے آگے بڑھ کر انہیں چھڑوانے کی کوشش کی۔ میں چھوٹی بہن کے آگے کھڑی ہو گئی تو بڑی نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میں نے کپڑے لٹکانے والا ہینگر پکڑ کر بڑی بہن کی طرف اچھالا تو اس کا سر پھٹ گیا۔ میری چھوٹی بہن نے بھی مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے میں اس آگ میں کودی تھی۔ میری ماں نے مجھے خوب لان تان کی، مجھے ایسے گندے گندے تانے دیے کہ میں تمہیں بتانے سے قاصر ہوں۔ میرے باپ نے آگے بڑھ کر الٹے ہاتھ کا تماچا میرے گال پر چڑھ دیا۔ اس دن میرے بڑے بھائی نے، جو میرا مان تھا، مجھے پاگل کہا، گھر والوں نے وحشی کہا، نہ جانے مجھے کیا کیا خطاب ملے۔ میں نے سوچا دنیا جہاں کے تانے کوسنے میری قسمت میں لکھ دیے گئے ہیں۔ میری ماں نے کہا جب سے میں پیدا ہوئی ہوں ان کے گھر سے برکت ہی اٹھ گئی ہے، میں منحوس ہوں۔ گھر میں ابا کبھی کبھی میری بہنوں پر بھی ہاتھ اٹھاتا تھا، البتہ بھائیوں کو کبھی نہیں مارا۔ جتنی مار مجھے ابا سے پڑی نا، شاید ہی کسی دوسری کو پڑی ہو۔ اس دن میں نے سوچا کہ کبھی اولاد کو منحوس نہیں کہوں گی۔ منحوس بظاہر چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن جس کے لیے یہ بولا جائے اس کا کردار مسخ ہو جاتا ہے۔ افسوس تو یہ تھا کہ میری زندگی میں کہیں پر بھی نہیں تھی۔ ہمیشہ دوسرے لوگ مجھ پر مسلط رہے۔ پہلے تو میں صرف سوچتی تھی کہ اپنے بچوں کی پرورش ایسے کروں گی۔ پھر کالج جانا شروع کیا تو میں نے دوستوں میں اظہار خیال کرنا شروع کر دیا۔ میری دوستیں کہتی تھیں کہ تم بہت حساس ہو۔ کالج کی تعلیم مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ میرے بڑے بھائی کے وٹے پر میرا رشتہ اس کے سالے سے کر دیا گیا۔ مجھ سے پوچھنا تو دور، مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اپنے لیے احتجاج کرتی بھی تو کس کے سامنے؟ میں انسان تو نہیں تھی، میں تو عورت تھی جس کی حیثیت صرف گائے بھینس بکری جتنی ہی تھی۔ اس دن میں نے سوچا کہ میں اپنے بچوں کی شادی ان کی مرضی کے بغیر کبھی نہیں کروں گی۔ اگر بیٹے سے 2 بار پوچھ کر رشتہ کرتے ہیں تو میں بیٹی سے 3 بار پوچھوں گی۔ بیٹی سے پوچھ کر رشتہ کرنا تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے نا۔ بھائی کی شادی ہوئی تو میں بیاہ کر سسرال آ گئی۔ ایک جہنم سے نکلی سانس بھی نہ لے پائی تھی کہ دوسری میں اٹک گئی۔ تم نے پہلی رات اظہار محبت سے پہلے جو جملے کہے ان سے مجھے اپنی زندگی بوجھ لگنے لگی۔ مجھے لگا کہ مجھے تو مر ہی جانا چاہیے۔ جیسے 2 دریا آپس میں ملتے ہیں، دونوں کا رنگ مختلف ہے، ایک کا پانی میٹھا ہے تو دوسرے کا پانی کڑوا ہے، بالکل اسی طرح ہم دونوں آپس میں ملتے ضرور ہیں، لیکن ہم دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے۔ میرے اور تمہارے مزاج کبھی ایک دوسرے سے ملے ہی نہیں۔ میں نے پڑھا تھا کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر آتی تو شہزادی کا باپ کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال کرتا اور اپنی بیٹی کا ہاتھ تھام کر اسے بٹھاتا۔ میری تو حسرت ہی رہ گئی کہ میرا باپ ایسے میرا استقبال کرے۔ شادی کے 6 ماہ بعد اللہ نے مجھے وہ خوشی دے دی جس کے لیے میں نے ایک ایک پل سوچا تھا۔ میرا پیر بھاری ہو گیا تھا۔ اب ساس کا سخت رویہ، تمہاری کڑوی باتیں، کچھ بھی مجھ پر اثر انداز نہیں ہو سکتا تھا۔ جنت میرے قدموں میں آنے والی تھی۔ میں ہر پل پہلے سے زیادہ خوش ہو جاتی تھی۔ ایک دن اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی۔ مجھے نہیں پتا کیسے ہسپتال پہنچے۔ میری تو سوچنے سمجھنے اور سننے کی ساری طاقتیں ڈاکٹر کے اس ایک جملے نے سلب کر لی تھیں کہ یہ بچہ ضائع ہو گیا ہے اور اب یہ ماں نہیں بن سکتی۔ مجھے لگا جیسے ہسپتال کی عمارت میرے اوپر آ گری ہو۔ ماں باپ کے رویے سے تنگ آ کر میں جو دعائیں مانگتی تھی نا کہ میرے جیسے حساس بچوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جانا چاہیے، مجھے لگ رہا تھا شاید اس گھڑی میں میری ساری دعائیں قبول ہو چکی تھیں۔ میرے جیسا ایک حساس بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم ہو چکا تھا۔ اور تم نے جب دوسری شادی کا فیصلہ کیا تو میں اسی دن مر گئی تھی۔ میں نے اپنے بھائی سے جب تمہاری شکایت کی تو پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ کیسی عورت ہو تم جو اپنے شوہر کے دل میں جگہ نہیں بنا سکی؟ میری بیوی یعنی اپنی بھابھی کو تو دیکھو، کیسے میرے دل پر راج کرتی ہے۔ وہ مجھے اس عورت کی مثال دے رہا تھا جسے شوہر کو دھوکہ دیتے میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتی تھی۔ میرا اللہ گواہ ہے، میرا بھائی اگر اہل بیت میں سے کسی کی مثال دیتا نا تو شاید میں صبر کر لیتی۔ اور میری بیوی کے اس خط کی آخری سطر نے میری گویائی سلب کر لی تھی۔
اللہ تمہارا بھلا کرے، ام بلال۔ اپنی دوسری شادی سے ایک دن پہلے جب میں نے اپنی بیوی زکیہ سے کہا کہ آج کی رات تم جو چاہو مجھ سے مانگ سکتی ہو، تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں کمرے سے چلا جاؤں، آج اس نے اکیلے رہنا ہے۔ مجھے لگا تھا کہ آج وہ میرے ساتھ رہنا چاہے گی، لیکن یہ میری خوش فہمی تھی، اس نے خودکشی کر لی تھی۔ اس خط میں اس کی وصیت بھی شامل تھی، اور اس کی وصیت کے مطابق اس کی قبر پر ام بلال، بلال کی ماں نام کی تختی لگائی گئی تھی۔ جو رشتہ میری بیوی کا اس دنیا میں بنا ہی نہیں، وہ اسی رشتے میں جیتے جیتے مر گئی تھی۔ ہاں، اس نے ٹھیک ہی کیا جو ام بلال کی وصیت کر گئی، کیونکہ نہ تو اسے اس کی زندگی میں ماں باپ کا پیار بھرا رشتہ نصیب ہوا، اور نہ ہی شوہر کا خوبصورت ساتھ۔ اس کی خودکشی کے ذمہ دار اس کے اپنے خونی اور ازدواجی رشتے ہی تھے۔